ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی اور اولو العزم پیغمبر کہ جن کی وفات کس طرح ہوئی، وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی، ان کی تدفین کیسے ہوئی، ان کا کفن کیسے آیا، کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، یہ سارا واقعہ جو ہے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جو میرا آج موضوع ہے اس کی طرف۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ بیٹے فوراً نکل کھڑے ہوئے اور جنت کے پھل کی تلاش شروع کر دی کہ راستے میں ان کے سامنے فرشتے آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن تھا اور خوشبو بھی موجود تھی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تم کس چیز کی تلاش میں نکلے ہو؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم ہمارے والد کی چونکہ طبیعت خراب ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ آپ علیہ السلام کے لحد یعنی بغلی قبر آپ کی تیار کی گئی۔ پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرشتوں نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ، یہ نام ہے اس کا، کوہ کرم میں یعنی جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ انسانیت کے پہلے انسان حضرت آدم کی پہلی داستان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس قسم کے واقعات کی ویڈیو اچھی لگتی ہوگی، اور لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے، تو کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میری جو محنت ہے، کوشش ہے، جو میں آپ کے لیے تلاش کر کے لاتا ہوں نئی چیزیں، تو اس میں آپ لوگ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں، یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی نیا موضوع ہے، کوئی نئی بات ہے، کوئی نیا ایسا اہم ٹاپک ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے، تو اس ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور کمنٹ میں لکھیں، لیکن وہ ٹاپک یا گفتگو فرقہ وارانہ نہ ہو، نہ متنازع ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اپنے نظریات اور خیالات ہیں۔ میں چونکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور فقہ حنفی اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں ظاہر ہے کہ اپنے نظریات کے مطابق آپ کے جو موضوع ہوگا اس کو میں پیش کروں گا۔ لہٰذا پھر جب میں کچھ اپنے حساب سے، میں اپنے نظریات کے حوالے سے جب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا تو پھر اعتراضات کی گنجائش نکلے گی، پھر آپ لوگوں کو غصہ بھی آئے گا یا ناراضگی ہوگی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ غیر متنازع اور غیر ایسا کہ جو
ہمارے معاشرے کے لیے مثبت پہلو جس سے اجاگر ہوتا ہو وہ ضرور موضوع منتخب کر کے مجھے ضرور بتایا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔